الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، اس پہ پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ تم ڈرو مت اور غم زدہ مت ہو، وَأَبْشِرُوا
بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری لو، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں دوست ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، مطالبہ کرو گے۔ نُزُلًا من غفور رحیم، مہمان نوازی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: تو کہہ میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر پکا ہو جا، ثابت قدم ہو جا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن مجید
اللہ تعالی کی کلام مبارک سے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تینوں آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات و ارشادات میں سے فرمان مبارک با ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ بابرکت مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، وہ ہم سے اپنی تمام تر خوبصورتیوں رعنائیوں کے ساتھ الوداع ہوا ہے۔ بیش بہا اور قیمتی مہینہ تھا۔ رب کی رحمتیں بھی برس رہی تھیں، اس کی مغفرتوں کے بھی اعلان ہو رہے تھے، اور اس کی طرف سے خصوصی اعلان تھا جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے چھٹکارے کا۔ اور اس کے لیے رب العالمین اپنے گھر میں اعتکاف کی صورت بھی میسر فرمائی تھی کہ ہم لوگ اس کے گھر میں بیٹھ کے اسے یاد کریں اور اسے راضی کر لیں۔ اگر اس کو آسان سے الفاظ میں سمجھاؤں تو یوں بتا سکتا ہوں کہ اس مالک حقیقی نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے اور زمین پر فرشتے اتارے ہوئے تھے جو انسانوں کے دلوں کو اس کے حکم کے مطابق عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، قرآن کی طرف موڑ رہے تھے، کیونکہ عام مہینوں سے یہ مہینہ اس لحاظ سے اہمیت والا ہوتا ہے، اس میں جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی رتی ہو اس کا دل عبادت کو چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے قیام کروں، رکوع کروں، سجود کروں، قرآن پڑھوں، قرآن سنوں، تراویح پڑھوں، روزے رکھوں، صدقہ و خیرات دوں۔ جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی رتی ہو اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ بہت ہی بدقسمت وہ بندہ ہے جسے رب العالمین نے یہ مہینہ میسر فرمایا ہے، لیکن وہ بدبخت فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اسی طرح اس کے لیل و نہار ہیں، نہ عبادتیں ہیں، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ تراویح ہے، اور آوارہ لوگوں کی طرح سڑکوں میں پھرتا، اپنا وقت ضائع کرتا۔ وہ سمجھ لیجئے رب العالمین کی اس سے ناراضگی ہے کہ رب العالمین نے ہر ایک کو موقع دیا ہے لیکن اس ظالم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے دروازے کسی گھر کے محل کے کھلے ہوئے ہوں
اور اسے کہا جا رہا ہو، ہر فرد کے لیے اعلان کیا گیا ہو، آپ جب چاہیں، جس وقت مرضی چاہیں، کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی بندہ دروازے سے گزر جائے اور کہے کوئی مجھے نہیں، بڑا وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، اور عبادتیں ہوتی رہیں گی، فائدے اٹھاتے رہیں گے، تو اس جیسا پھر نامراد بندہ کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکا، پھر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، پھر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ خائب و خاسر ہو۔ تو الہ العالمین کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے، اس نے ہم سب کو توفیق دی ہے، ٹوٹے پھوٹے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کے خلاصہ جات بھی ہوئے، صبح قرآن مجید کے دروس بھی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنائے گئے، اور صدقہ و خیرات جو جو ہو سکا وہ بھی کیا۔ دعا یہی ہے رب العالمین سے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ان اعمال کو قبول فرما لے اور ہم سب کو توفیق بخشے کہ باقی جتنے مہینے ہیں ان میں بھی ہم یہی اعمال کرتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے رہیں۔ اس بارش کی طرح نہ بنیے گا جو تیزی کے ساتھ آتی ہے، زوروں سے آتی ہے، اور پھر وہ پانی چلا جاتا ہے، جگہ خشکی خشک رہ جاتی ہے۔ اس بارش کی طرح بنیے گا جو ہلکی پھوار کی صورت میں آتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی کنیاں چھوٹی چھوٹی ان قطروں کی صورت میں آتی ہے اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہے۔ وہ رک بھی جائے تب بھی اس کے اثرات زمین میں باقی رہتے ہیں اور زمین اپنی پیداوار نکالتی ہے۔ ہمیشہ اسی بارش کی طرح رہیے کہ جو اعمال کیے ہیں اب ان اعمال کو آگے لے کے چلو۔ نفلی روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں 6، وہ نفلی روزے رکھو، اکٹھے رکھو، علیحدہ کر کے رکھو، جس طرح دل کرتا ہے کرو۔ سموار کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا سنت عمل ہے، آپ کی ولادت کا دن ہے، شکرانے کے طور پہ یہ بھی روزہ رکھو۔ ایام 20 کے روزے ہیں، جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، بعض نے 12، 13 اور 14 کہا، اور بعض نے 13، 14 اور 15 کہا۔ یہ ایام 20 کے روزے ہیں تو اسے بھی رکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ روزے رکھتا ہے نا، گویا کہ اس نے پورے سال کے ہی روزے رکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ذوالحج آنے والا ہے، اور ذوالحج میں نامی کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ وہ رکھو۔ اس میں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اللہ تعالی
وہ صغائر معاف کر دیتا ہے۔ اور محرم کے روزے رکھو، 2 روزے نامی اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں، یہ 2 روزے رکھو، 1 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھو، یہ اگر روزے رکھو گے تو رمضان کا تسلسل چلتا رہے گا، ہر مہینے کے اعتبار سے روزہ۔ اور میں کہتا ہوں اگر زیادہ نہ بھی رکھو نا، اتنی ہمت باندھ لو، سوموار کا روزہ ضرور رکھا کرو۔ اگر زیادہ نہیں نہ بھی رکھ سکتے کوئی بات نہیں، سوموار کا روزہ ضرور رکھا کرو۔ یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین توحید، دین حق وہ سنایا ہے، اور ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو ہم اس کے ضمن میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ تو یہ روزہ کم از کم رکھ لیا کرو۔ تو یہ روزوں کا تسلسل ہے۔ رمضان کے اندر قرآن پڑھتے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں مطلب کہ قرآن کی چھٹی ہو گئی ہے، اب اگلا سال آئے گا تو پھر قرآن دیکھیں گے، نہیں۔ مسجد میں آئے ہو، وہاں بھی موقع ملا ہے، قرآن مجید لو تلاوت کر لیا کرو۔ گھر گئے ہو، سونے لگے ہو، سونے سے پہلے تلاوت کر لیا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندے کا جو آخری عمل ہوتا ہے اسی پہ بندے کو اٹھایا جائے گا۔ تو اگر آخری عمل نماز ہوا اور قرآن کی تلاوت ہوئی تو رات موت آ گئی تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھو گے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھو گے۔ تو یہ قرآن کا تسلسل ہے۔ صبح اٹھتے ہو تو صبح سویرے نماز پڑھو اور پھر قرآن کی تلاوت کرو، بے شک تھوڑی کرو لیکن کرو صحیح قرآن کی تلاوت۔ یہ رمضان کا تسلسل ہے۔ رمضان میں ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو اب اس کا تسلسل قائم رکھو، 5 نمازیں پڑھتے رہو، با جماعت پڑھتے رہو، یہ تسلسل قائم رکھو۔ رمضان میں عشاء کے بعد تراویح ہے، وہ عبادت خاص اور مخصوص رمضان کی ہے۔ اب ذرا اس کا ایک اور حصہ آگے بڑھاؤ تو پھر سحری کے وقت اٹھ جایا کرو، اور سحری کے وقت 2 رکعت کم از کم، زیادہ سے زیادہ 8 اور کم از کم 2 رکعات ضرور پڑھ لیا کرو، تہجد کی پڑھ لو، تو یہ رمضان کا تسلسل ہوگا۔ طبیعت میں بھی بہتری ہوگی، گناہوں سے بھی بندہ بچے گا اور اپنے رب کی یاد میں رہے گا۔ رب العالمین نے جو دیا ہے کسی کو جو بھی دیا ہے، روپیہ دیا ہے یا لاکھ دیا ہے، اسے چاہیے صبح سویرے اپنا آغاز کس سے کرے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صدقہ خیرات کر دے، کسی جگہ مسجد، مدرسہ، غریب، مسکین انہیں دے دے، اس میں ڈال دے۔ تو اللہ کے وعدے یہ ہیں، اس کا رزق رب العالمین بڑھاتا رہے گا، کم نہیں کرے گا۔ تو یہ میں نے آسان کر کے نا آپ کو باتیں سنا دی ہیں، سمجھائی ہیں کہ اگر رمضان کا تسلسل چاہتے ہو تو اس طرح اپنے اعمال کرتے رہو، اور ضرور کرو، کیونکہ اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے، ویسے تو میرا رب جانتا ہے کس کی نیکیاں قبول ہوئی ہیں اور کس کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی ہیں، یہ تو میرا مالک ہی جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز سامنے کر دے گا۔
لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہتے ہو نا کہ ہماری نیکیاں رمضان کی عبادتیں ٹھکانے لگ گئی ہیں یا نہیں لگی، یعنی کشتی پار لگ گئی ہے یا نہیں لگی، تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر آپ کا عبادت کو دل چاہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجد کی طرف آنے کو دل کرتا ہے اور مسجد میں آ کے عبادت کو دل کرتا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں اٹھنے کو دل کرتا ہے کہ رب کی یاد کروں، سمجھ لیجئے گا رمضان میں اعمال کی کشتی آپ کی ٹھکانے لگ گئی ہے۔ اور اگر نہیں، اب ریورس ہو گیا ہے، بالکل بھی قرآن کو دل نہیں چاہتا، بالکل بھی نماز کو دل نہیں چاہتا، بالکل بھی مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا، بالکل بھی دین کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا، سمجھ لیجئے افطاری سحریاں تو ہوئی ہیں، باقی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر ہوتا نا تو دل کی زمین کے اندر ضرور بدلاؤ آتا نا۔ جو بارش ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے تو وہ زمین میں بدلاؤ لاتی ہے، اور اگر آپ کو اللہ تعالی نے توفیقیں بخشی ہوئی ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے رمضان کے اندر جو رب نے توفیقیں دی ہوئی تھی نا، وہ توفیقیں کامل ہو گئی ہیں، اور دل کی زمین میں سے اعمال صالحہ پھوٹنے لگ گئے ہیں۔ دوسری زمین ہو تو سبزہ پھوٹتا ہے نا، یہ قلب کی زمین ہو نا تو اس سے اعمال صالحہ پھوٹتے ہیں، بندے کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کو، تو سمجھ لیجئے ہماری عبادتیں ٹھکانے لگ گئی ہیں، رب العالمین نے شرف قبولیت سے نواز دیا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا داری کے اعتبار سے بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے۔ پیسہ لگاؤ تو وہ پیسے کو اپنی طرف کھینچے گا۔ جس طرح پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، روپیہ روپے کو کھینچتا ہے، ڈالر ڈالر کو کھینچتا ہے، نیکی بھی نیکی کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کی ہیں تو وہ نیکیاں رمضان کے بعد بھی اپنے اثرات رکھیں گی، اپنی بہار رکھیں گی، وہ آپ کو عبادات کی طرف کھینچیں گی، تو سمجھ لیجئے رب العالمین نے بڑا ہی کرم فرما دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ اس زمین پر ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا اور ذہن نشین کرنا، یہ رب کی مہربانی اس قلب پہ ہوتی ہے، اس زمین پہ ہوتی ہے جس زمین کا منہ کھلا ہوا ہو۔ جیڑی زمین دا منہ باندھے نا تے پتھر پہ ہوئے نے، اس زمین پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اور آپ رب کے سامنے روتے ہیں اس بات پہ کہ میرے مولا میری آخرت ٹھیک کر دے، میرے جنت کے معاملے آسان کر دے، میرے مولا میری دنیا بھی بہتر کر، میری آخرت اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے۔ اگر آپ یہ رب سے فریاد کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، تو ضرور نیکیاں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اور اگر آپ رسم پوری کرتے ہیں، کیونکہ اکثر اب دین کس میں رہ گیا ہے؟ رسموں میں رہ گیا ہے، بس باقی دین والی بات کوئی نہیں رہی ہے۔ مسجد میں بھی آئیں گے
رسم پوری کرنے کے لیے، نماز پڑھنے آئیں گے رسم پوری کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے آئیں گے آخری رکعت میں آئیں گے رسم پوری کرنے کے لیے، اور رمضان آیا ہے اس میں کوئی روزہ رکھ لیا تو رسم پوری کرنے کے لیے۔ اگر کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہیں تو وہ بھی رسم پوری کرنے کے لیے، اگر کسی کی خوشی میں شادی میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی رسم پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں اخلاص اور اللہ کی رضا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ وہ دل کے ساتھ اس بات پہ جائے میں جو یہ کام کرنے آیا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں، جب یہ بات آ جائے نا دل کے اندر پھر سمجھ لیجئے کہ رب العالمین نے دل کا رخ موڑ دیا ہے، دل کو پلٹ دیا ہے، اب خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے رسم میں نہ رہیے بلکہ حقیقت کی دنیا میں آئیے، اور حقیقت کی دنیا ہے اخلاص اور اللہ تعالی کی خوشنودی، یہ ہر عمل کے اندر ضروری ہے۔ اب جو اعمال رمضان کے اندر کرتے رہے ہیں ان اعمال کے اوپر ایک بند باندھنا ہے، کہیں یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں یہ اعمال بیکار نہ ہو جائیں، کہیں یہ خوبصورتی ختم نہ ہو جائے۔ اس بند کو کہتے ہیں استقامت۔ جو آیات پڑھی ہے نا وہ اسی پہ پڑھی ہیں، اس بند کو کہا جاتا ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب ہے جو دین کی بات سن لی ہے، سمجھ لی ہے، قرآن سن لیا ہے، نبی کا فرمان سن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو کانوں سے گزار کے دماغ میں سے باہر نکال دینا اسے استقامت نہیں کہا جاتا۔ استقامت اسے کہا جاتا ہے کہ جب سن لیا ہے نا مسئلہ سمجھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان سمجھ لیا ہے، نبی کی سنت کو حقیقی معنوں میں سمجھ لیا ہے، تو اب اس کے اوپر پکے ہو جاؤ۔ یہ پکے ہو جانا نا، مضبوط ہو جانا، ڈٹ جانا، اسے کہتے ہیں عربی میں استقامت، اور اردو میں کہتے ہیں پختہ ہو جانا، اور پنجابی جی کہندے نے جم جانا، ڈٹ جانا، اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہے، تھوڑی دیر انہوں آوے گی خوشی تے پھر ہمیشہ رہے گی نہیں، پھر انہوں کسی دی یاد شروع ہو جائے گی، وہ غم دی کیفیات شروع ہو جان گیاں، پھر انہوں بھوک ستائے گی بھوک دے پیچھے، پھر انہوں رشتہ داریاں ستان گی انہوں دے پیچھے، پھر انہوں تھیاں پتر ستان گے پھر انہوں دے پیچھے، پھر اسے اور کاروبار کوئی سلسلے کرنے ہیں ان کے پیچھے، یعنی اس کی کیفیات صبح و شام کیا ہوتی ہیں؟ بدلتی رہتی ہیں، یکساں کیفیت نہیں رہتی انسان کی۔ لیکن اگر انسان استقامت دکھائے نیکی کے اوپر، پھر اس پہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ نماز نہ پڑھے تو اسے یوں سمجھو موت پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ویسے تو موت پڑتی ہے جو کیا نام ہے کہ نہ پڑھے نا تو بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی، انہوں کا وہ پڑھ ہن موت پہن لگ پئی ہے، انہوں کا وہ قرآن پڑھ ہن موت پہن لگ پئی ہے، انہوں کو چل جمعہ سن موت پہن لگ پئی ہے۔
اب اس بندے کو جس نے استقامت دکھائی ہے، اس کو تکلیف تب ہوگی جب کسی وجہ سے عبادت کا معاملہ چھوٹنے آئے نا، اس بندے کو اب برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی پرندہ وہ پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، سکون سے بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں، پھڑپھڑاتا ہے، اڑتا ہے، کسی طریقے سے نکلوں۔ جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، اس کی کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہی عبادت کا وقت آتا ہے وہ پھڑپھڑانے لگتا ہے، وہ اپنے رب کی یاد میں لگتا ہے۔ اگر کہیں اسے جانا بھی پڑ جائے، کہیں اسے خوشی غمی میں جانا بھی پڑ جائے، تب بھی وہاں اپنے رب کی یاد نہیں چھوڑتا، اس میں مگن رہتا ہے۔ تو اس بندے کو کہتے ہیں کہ اس نے استقامت دکھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اعمال صالحہ پہ قائم رہنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکیاں، تراویح، روزے، یہ سارے یہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ پہ قائم رہنا، فرماتے ہیں یہی استقامت ہے، اسے بجا لانا یہ استقامت کہلاتا ہے۔ یہ نہ کرے الاستقامہ، استقامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر پکا رہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے کیا کر جائے؟ روکے۔ سود سے رب نے روکا ہے تو کیا کرنا ہے؟ رکنا۔ شرک سے روکا ہے تو اسے کیا کرنا؟ رکنا۔ جھوٹی قسم اٹھانے سے روکا ہے، رک جائے۔ ماں باپ کو تنگ کرنا، اس سے روکا ہے، گناہ کبیرہ کہا ہے، اس سے رک جائے، تنگ نہ کرے۔ تو یہ رک جانا گناہوں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حق کی بات کہنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ استقامت۔ فرمایا ایسے نہ بن جاؤ کہ جیسے ثعالب، بھیڑیا، لومڑی ہوتی ہے، جیسے لومڑی کیا کرتی ہے جی؟ لومڑی یہ کرتی ہے اپنے داؤ پہ رہتی ہے، داؤ لگ جائے، جہاں سے بھی لگ جائے کام چل جاتی ہے۔ اور لومڑی چالاکی ہوشیاری میں رہتی ہے، ادھر سے فائدہ ملا ادھر چلے گئے، دوسری طرف سے فائدہ ملا تو ادھر چلے گئے۔ فرماتے اسے استقامت نہیں کہا جاتا، استقامت کہا جاتا ہے کہ جو رب العالمین کی بات سن لی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر پکے ہو جاؤ، جم جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استقامت کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے آسان کر کے آپ کو استقامت کی بات سمجھائی ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نماز مستقل پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ استقامت اختیار کی ہے۔ آپ لوگوں کو نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، خود بھی اس پہ پکے ہیں، یہ کیا ہے؟ استقامت۔ آپ گناہوں کی زندگی سے رک رہے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ استقامت۔ اور یہ کہ دل کیا تو نیکی کر لی اور دل کیا تو گناہ والا چکر بھی چلا لیا، رشوت بھی چلا لی، سود بھی چلا لیا، حرام خوری بھی چلا لی، مال میں ہیرا پھیری بھی چلا لی، ذخیرہ اندوزیاں بھی چلا لی، رشوتیں بھی چلا لی، یہ بھی چلا لی، اور ساتھ حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، صدقے بھی دیے، خیراتیں بھی دی۔ یہ بے ایمان آدمی ہے، یہ لومڑی کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔
جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی زندگی میں پھر مشکلات کا دور شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بھی تانے، تو نے نیا دین پڑھا ہے، تو اس سے پہلے کوئی دیندار نہیں تھے، تو نے یہ کیوں رکھی، ابھی تیری جوانی کی عمر ہے، کیوں تو نے داڑھی رکھ لی ہوئی ہے، کیوں تو مولویوں کی بات سن رہا ہے، کیوں دین کی بات، یہ اس کو اب دھکے پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ سالگرہ والے اور دوسرے گناہوں میں شامل نہیں ہوں گا، اب کیا ہوتا ہے، گھر میں طوفان کھڑا ہوتا ہے، او بچے بھی مخالف، بیوی بھی مخالف، گھر والے بھی مخالف، اب کیا کرنا ہے جی، بچے رکھنے جی ہیں، زنانی رکھ لینی ہے، دین دی کوئی گل نہیں، لبدا ہی رہندا ہے، نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، خدا کی قسم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور دین مل گیا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جو مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پھر رب نے انہیں ایمان کی دولت دی، پھر ان کی زندگی مشکلات سے کیسے گزری ہے، کس طرح مصیبتیں اٹھائی ہیں دین اسلام کے لیے، ان سے پوچھو۔ ہمیں تو مفت میں چیزیں مل گئی ہیں، ہمیں قدر و منزلت نہیں ہے، مسجد مل گئی ہے، مفت کے اندر مل گئی ہے، اور قالینیں پڑی ہیں، وضو کے سلسلے ہیں، گرمیوں سردیوں کے سلسلے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے آتے ہیں کہ نہیں کرتا نہیں آتے۔ ان سے پوچھو جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، سخت سردی کے اندر حالت یہ ہوتی تھی وجود کانپتا تھا، سخت گرمی کے اندر یہ حالت ہوتی تھی، جو اوپر انہوں نے وہ جانور کی کھال پہنی ہوتی تھی دباغت دے کے، اس کے اندر سے سمیل اور بدبو شروع ہوتی، برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اپنی رب کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھڑیاں بھی صحابہ کے اوپر آئی ہیں، رمضان کے آخری عشرے، آخری راتوں کے اندر یہ گھڑی پوری رات بارش ہوتی رہی ہے، اور ان کھجور کے پتوں میں سے پانی ٹپک ٹپک کے نیچے آتا تھا، صحابہ نیچے سنگریزے، ان سے پتھروں کے اوپر سجدے ہوتے تھے اور کیچڑ کے اوپر سجدے ہوتے تھے۔ آج رب نے کیا دی ہیں، قالینیں دی ہیں، پھر بھی سجدہ نہیں ہو پا رہا، پھر بھی دل نہیں کرتا عبادت کو، تو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ نعمتیں تو رب نے دی ہوئی ہیں لیکن ان کی قدر و منزلت بھول چکے ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں کو اللہ نے شرک سے توبہ کی توفیق دی ہے، کفر سے توبہ کی توفیق دی ہے، اور پھر وہ اسلام میں آئے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان سے چھوٹے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ان سے چھوٹے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ان سے چھوٹے ہیں، ان کے وطن بھی ان سے چھوٹے ہیں، ان کے مکان بھی ان سے چھوٹے ہیں، ان کے کاروبار بھی ان سے چھوٹے ہیں، پھر بھی انہوں نے جھول نہیں دکھائی اپنی زندگی کے اندر۔ اگر یہ دیکھو گے تمہیں ان میں سب سے آگے وہ ہستیاں نظر آئیں گی نبی کے بعد جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی زندگیوں کو پرکھتے جاؤ وہاں تمہیں تکلیفیں ہی تکلیفیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہیں، حتیم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو انتہا ہو چکی ہے، اب تو تکلیفیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جس میں زخم نہ ہو، جس میں
گوشت چربی پگھلی ہوئی نہ ہو، یہ میری حالت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر کے اوپر سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، اللہ کے نبی دیکھیے نا، یہ میری ہڈیاں ہی تو نظر آ رہی ہیں، نہ چربی پگھل رہی ہے۔ اس جو میری مالکن ہے ام انمار، وہ مشرکہ عورت ہے اور مجھے سزا دیتی ہے، سزا ایسے دیتی ہے وہ کوئلے نیچے بچھا کے مجھے اس کے اوپر لیٹا دیتی ہے اور میرے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتی ہے، اور میں وہاں بھی یہی بات کہتا ہوں، احد، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں لات منات عزا انہیں ماننے والا نہیں۔ اللہ کے نبی اب تو یہ حالت ہے، جسم کی چربی بھی پگھل گئی ہے، ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او خباب صبر کر، تو ابھی سے پریشان ہو رہا ہے، ذرا ان لوگوں کا حال تو دیکھنا جو تجھ سے پہلے لوگ تھے نا، انہیں آروں میں رکھ کے چیر دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ بھی استقامت کے اوپر ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ کو اس نجومی جو اس کے پاس رہتا تھا، اس نے بادشاہ کو کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میرا فن آگے منتقل ہونا چاہیے، لہٰذا مجھے ایسا ذہین و فطین بچہ دیجئے، لڑکا دیجئے، جسے میں اپنا سارا فن ٹرانسفر کر دوں، یہ سکھا دوں، یہ جادو، یہ کاہن پن، یہ میں اسے سکھا دوں۔ ایک بچے کا انتخاب کیا، بڑا لائق، بڑا ذہین و فطین، اس کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے کہ تو جا کے اس کے پاس یہ فن سیکھا کر۔ وہ کیا کرتا، وہ گھر سے جب نکلتا نا، اس وقت کے دین میں یعنی عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے اس وقت کے اعتبار سے، اور ایک راہب تھا جو عبادت کرتا تھا، یہ لڑکا بھی وہاں سے گزرتا اور گزرتا تو دیکھتا ایک بوڑھا آدمی، بڑا عبادت گزار بندہ، بڑا اللہ اللہ کرنے والا بندہ، یہ پاس جا کے بیٹھ جاتا، وہ عبادت سے فارغ ہوتا تو وہ پوچھتا، لڑکے کس کام سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اس لیے آپ جو کر رہے ہیں وہ مجھے بھی ذرا سکھا دیجئے۔ کہنے لگا لڑکے بڑا مشکل عمل ہے اور بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے، اور ہاں میں کاہن کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن میں اس کو داؤ لگا دیتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں، وہ پوچھتا ہے لیٹ کیوں آیا ہے، اور میں اسے یہ کہہ دیتا ہوں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، اور گھر والے پوچھتے ہیں گھر کیوں لیٹ آیا ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں میں کاہن کے پاس بیٹھا تھا، میں جادوگر کے پاس بیٹھا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن میں آپ کے بارے کسی کو نہیں بتایا۔ راہب نے اسے سکھانا شروع کر دیا، وہ دین عیسیٰ وہ سکھانا شروع کر دیا، انجیل وہ اسے بتلانا شروع کر دی، اور عبادت میں اسے لذت آنے لگی۔ ایک دن امتحان کا معاملہ بھی آ گیا، کیونکہ جب بندے کو اصل چیز ملتی ہے تو پھر امتحان آتے ہیں تو امتحانوں پہ استقامت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ذرا بھی گرمی لگی، ذرا بھی تکلیف آئی، ذرا بھی مصیبت آئی، ذرا بھی آزمائش آئے، چھوڑ گیا قرآن کو، چھوڑ گیا اللہ کے دین کو، یہ کام نہیں۔
وہ نوجوان وہ لڑکے کے اوپر بھی آزمائش آ گئی. راستے جس راستے سے گزر رہا تھا نا اس راستے میں ایک بہت بڑا جانور یعنی شیر آ گیا اس راستے میں. راستہ روکا ہوا ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. اس نے بھی کہا میں بھی آزمائش کر لوں, راہب سچا ہے یا کاہن سچا ہے, دونوں میں سے کون سچا ہے. اس نے دعا کر کے پتھر اٹھا لیا ہے اور اٹھا کے کہنے لگا اگر رب العالمین راہب سچا ہے نا, اس کا دین سچا ہے نا, اور جو میں سیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے, تو اس پتھر سے اس کی ہلاکت کر دے. اور اگر راہب جھوٹا ہے کاہن سچا ہے تو اس پتھر سے اس شیر کو کچھ بھی نہ ہو. یہ آزمائش کر کے یہ نام لے کے اس نے اللہ کا نام لیا اور پتھر پھینکا. پتھر پھینکنے کی دیر ہی تھی وہ شیر وہی ڈھیر ہو گیا ہے, راستہ کھل گیا. اب اسے اور یقین آ گیا کہ راہب سچا ہے, اس کا دین سچا ہے, اور توجہ کے ساتھ اس سے سیکھنے لگا ہوا ہے. اتنا سیکھ لیا, اللہ نے اتنا نواز دیا, راہب سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. راہب کہنے لگا جو ہم نے زندگی کھپا کے چیزیں سیکھی تجھے اللہ نے وہ فوراً جلدی عنایت کر دی ہیں, پر میرا بیٹا یاد رکھنا آزمائشیں آئیں گی, تکلیف آئیں گی, ان پہ ثابت قدم رہنا ہے. ایک دن معاملہ یوں بن گیا, ایک اندھا آدمی آیا اور وہ کہنے لگا میری اگر بینائی لوٹ آئے تو میں تجھے انعام و اکرام سے نواز دوں گا. یہ کہنے لگا مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں, میں تو اتنا چاہتا ہوں اگر تیری بینائی واپس آ جائے تو دیکھنے والا بن جائے نا, تو پھر یہ کر ایک اللہ پہ ایمان لے آنا ہے, یہی میری کمائی ہے اور یہی میرا سب کچھ ہے. اللہ کا نام لے کے دم کیا, میرے رب نے وہ بصارت لوٹا دی ہے, دیکھنے لگ گیا ہے. شہر میں چرچے ہونے لگ گئے اور جی فلاں شیر بھی وہ بھی درندہ بھی ختم ہو گیا, اور ایک آدمی جس کی نظر ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. لڑکے کے چرچے ہونے لگ گئے. بادشاہ نے بلا لیا, ظالم بادشاہ تھا, اس نے بلا لیا کس کا نام تم لیتے ہو؟ کہنے لگا میں تو اللہ کا نام لیتا ہوں. کہنے لگا میرے سوا اور کون ہے جس کا نام تم لیتے ہو؟ میں ہی سب کچھ ہوں, میرا ہی قانون ہے اور میرا ہی آرڈر اور میری حکومت ہے, تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ تجھے یہ بتلایا کس نے ہے؟ راہب نے کہا ہوا تھا میرے بارے میں نہ بتانا, لیکن جب معاملہ بڑھ گیا نا, اس نے بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے راہب کا نام لے دیا ہے. اب بادشاہ نے حاضر کر لیا ہوا ہے, راہب کو بھی حاضر کر لیا اور اس آدمی کو بھی جس کی بینائی لوٹ کے آئی تھی اسے بھی حاضر کر لیا ہے. اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں, پہلے تو راہب گھبرایا پھر کہنے لگا میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں, میرا اس رب پہ یقین ہے, میں کسی اور کو رب نہیں مانتا. اور جس کی بینائی لوٹی وہ بھی یہی کلمے کہنے لگا. اب تو بادشاہ ظالم کو غصہ آ گیا, اس نے کیا کیا, دونوں کو آرے میں رکھ کے چیر دیا. اب یہ لڑکا کیونکہ لوگوں میں بات تیزی سے پھیل رہی تھی تو اب اس لڑکے کو بھی قابو کرنا تھا, کہیں یہ نہ ہو عوام اس کے ساتھ چلی جائے. اس نے اپنے سارے جو تھے
افواج کے لوگ، انہیں کہا ایک دستے کو کہا اسے لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے جا کے اسے نیچے پھینک دو تاکہ بچے نہ۔ وہ ساتھ لے گئے، وہاں پہ پہاڑ پہ لے گئے، میرے رب نے کیا کیا؟ پھینکنے اسے لگے تھے اور میرے رب نے اسے بچا لیا اور ان سب کو پہاڑ کے نیچے ڈال دیا۔ وہ جو مارنے گئے تھے انہیں میرے رب نے مار دیا، اور جسے مارنے گئے تھے اسے رب نے کیا کر لیا؟ بچا لیا ہوا ہے۔ وہ آ گیا بادشاہ کے دربار میں، آ گیا، کہنے لگا میں یہ کھڑا ہوں، تو مجھے مارنے لگا تھا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اسی نے تو موت اور زندگی کو پیدا کیا، میں اسی پہ ایمان رکھتا ہوں۔ کہنے لگا پہلے تو بچ گیا تھا، اب نہیں میں تجھے چھوڑوں گا۔ اب یہ تکلیف آ رہی ہے ایک اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے، تو کیا کیا استقامت کے کوئی نہیں۔ ہمیں ذرا سی بھی تکلیف آ جائے ہم فوراً دین کا راہ چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کا راہ چھوڑ دیتے ہیں، توحید کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ جی نہ، ہم اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالیں؟ پر دیکھو نا، یہاں دوسری آزمائش آ گئی۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ کے اوپر سے تو بچ گیا، سمندر کی گہرائیوں سے کیسے بچے گا؟ اس نے لشکر روانہ کیا اور کہا دریا سمندر میں لے جاؤ، اور درمیان کے اندر جب کشتی پہنچ جائے اس کو کیا کرو، وہاں پہ ڈبو دو، پر میرا مالک اوپر موجود ہے، بچانے والا وہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اسے پھینکنے گئے تھے رب نے انہیں غرق کر دیا اور اسے بچا لیا، وہ بچ گیا، اور بادشاہ کے دربار میں پھر آ گیا، پھر آگے کہنے لگا بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میں تیرے سامنے موجود ہوں، یاد رکھنا میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تو یہ جملہ نہیں بولے گا۔ کون سے والا جملہ؟ جملہ یہ، تو میدان لگا، لوگوں کو بلا میدان کے اندر، سارے لوگ عوام موجود ہوں، اور وہاں میں جملہ بتلاؤں گا، وہ جملہ پڑھ کے تو تیر چلا، تب میری شہادت ہوگی، میری موت واقع ہوگی، اس سے پہلے جو مرضی تو کرنا چاہے کر لے، میری موت نہیں آ سکتی، میرے رب نے میری حفاظتوں کے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، حکومت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لڑکے سے جان چھڑانی ضروری ہے، اس کے تذکرے بڑے ہو رہے ہیں عوام کے اندر، کہیں یہ نہ ہو یہ ساری عوام کو اپنی ساتھ لے جائے، وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس نے میدان لگا لیا ہے، عوام ساری کی ساری موجود ہے وہاں پہ، اور اس لڑکے نے کہا اب تو جو تیر چھوڑنا وہ یہ کہہ کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کے یہ تیر چھوڑنا، پھر دیکھ تیر اپنا کام کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اب اس نے فوراً یہی نام لیا، یعنی اس بے ایمان کے منہ سے بھی بسم اللہ کہلوا دیا ہے۔ وہ بولا، تیر چھوڑا، تیر لگ گیا، اب بات اس کی سچی ہو گئی، ایسے تو موت نہیں نہ ہوگی اس انداز سے۔ اب عوام کو سمجھ آئی یہ تو کچھ بھی نہیں، اس نے بڑا زور لگایا، مارنے کی کوشش کی، سمندروں میں بھی لے کے گیا، پہاڑوں پہ بھی لے کے گیا، سب کچھ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب رب کا نام لیا ہے،
آنن فانن کام ہو گیا ہے، معلوم ہوا یہ رب نہیں، رب کوئی اور ہے۔ وہ فوراً کہنے لگے ہم اس کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہی کرنا تھا نا۔ اس نے پھر آگے خندقیں کھدوا کے لوگوں کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کے بتایا نا، اور کتنی تکلیف آتی ہیں دین کے اوپر چلنے میں، توحید پہ پکے رہنے پہ، سنت پہ چلنے میں کتنی مشکلات آتی ہیں۔ آروں میں کاٹ دیے گئے، سولیوں پہ چڑھا دیے گئے، زندے بندوں کے کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ زندہ کو یوں ان کے گوشت اتار دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی پکار کو نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے رب کی اس دین جو سمجھا انہوں نے اس پہ پکے رہے۔ تو میرے رب نے بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، کیا معنی ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ ذرا قرآن سے تھوڑی سی جھلک دکھاؤں نا تاکہ سمجھ آ جائے رب کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو سناتا رہتا ہوں لیکن تھوڑی سی جھلک دکھا رہا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ رب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا تو پھر آؤ، رب پہچان کروا رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن میں ڈالنے والا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں ڈالنے والا لوگوں کون ہے؟ ایک اللہ، وہ رب، وہ اور کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ میں رب نبی کے ذریعے تمہیں قرآن سنا کے بتا رہا ہوں یہ نظام خود نہیں چل رہا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ ذات رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے۔ اگر کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دی جائے، انے وجہ رات ہنیرا لے آنی تے انے وجہ چاننا لے آنی، ہو سکتا ہے جتنا مرضی بھی ٹائم لگا لے، جتنا مرضی بھی کر لے، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بندہ تو مجبور ہوتا ہے اور بندہ وہ معذور ہوتا ہے۔ کبھی اسے نیند آ رہی ہے، کبھی اسے اونگ آ رہی ہے، کبھی اسے پریشانی آ رہی ہے، کبھی اسے تکلیفیں آ رہی ہیں، کبھی اسے خوشی آ رہی ہے۔ یہ آزمائشیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ یہ میرے رب کا ہی کام ہے۔ صدیوں سے وہ کام کر رہا ہے اور صدیوں کرتا رہے گا، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے اور دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہوا ہے۔ کام کا مطلب کیا؟ سورج کی روشنی آ رہی ہے، مل رہی ہے، ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہمیں ساری رات ہوتی، بلب جلانے پڑتے، ہو جانا سی نانا۔ اگر رب العالمین وہ سورج کو نہ لاتے، وہ روشنی نہ آتی، تم دن میں کام کیسے کر سکتے؟
اور مصنوعی روشنی میں جو کام کرتا ہے اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں، ایک گھر کے اندر جہاں کوئی باہر کی روشنی نہ آئے، اس روشنی، اس مصنوعی روشنی کے اندر، بلب کے اندر ہے، کچھ وقت کے بعد، چند دنوں کے بعد آنکھوں میں بھی کمزوری شروع ہو جائے گی، پٹھوں میں بھی کمزوری شروع ہو جائے گی، ہڈیوں میں بھی کمزوری شروع ہو جائے گی۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہر چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے بدن کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے بھی۔ اور یہ روشنی جراثیم کش کا کام کرتی ہے۔ اور پھر میرے رب نے شام پڑی ہے تو چاند کو لے آیا ہے میرا مولا، اور چاند کی روشنیاں وہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہی ہیں اور دل کو، آنکھوں کو ٹھنڈک و تسکین دے رہی ہے۔ یہ کون کرنے والا؟ ایک رب، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک نے ایک وقت تک چلنا ہے جو اللہ نے ٹائم پیریڈ مکمل کیا ہوا ہے، اس وقت تک چلے گا۔ فوراً میرے رب نے کہا، ان کی نفی کی جو کہتے ہیں یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، میرا رب کہتا ہے نہیں، ذالکم اللہ ربکم، یہ سارا نظام شمسی و قمری اور لیل و نہار کا نظام چلانے والا کوئی اور نہیں، ذالکم اللہ۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ کون ہے اللہ؟ ربکم، جو تمہارا کیا ہے جی؟ رب ہے نا، اسی کی بادشاہیاں ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اب بات سمجھ لی، سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ کبھی گھوڑا آ جائے، کبھی گائے آ جائے، کبھی بندر آ جائے، کبھی سانپ آ جائے، کبھی پہاڑ آ جائے، کبھی زندہ آ جائے، کبھی مردہ آ جائے، سجدہ اس کا نہیں، سجدہ کس کا؟ ایک رب کا، حکم اسی کا ماننا ہے، اور پکار بھی کس کی کرنی ہے؟ ایک رب کی کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں ربنا اللہ۔ جنہوں نے کہا، لمبی تشریحات میں نہیں جا رہا، بس خلاصہ کرتا جا رہا ہوں، سمیٹتا جا رہا ہوں۔ یہ ہے جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب اقرار تو کر لیا نا ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد صرف اس پہ نہیں رہا، ان الذین آمنوا، آگے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد کیا کیا؟ نیک اعمال، نمازیں بھی، روزے بھی، تہجدیں بھی، قرآن بھی، صدقات بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ کی راہ میں مال بھی، غریبوں کی خدمت بھی، اور اپنے رب کا خوف بھی۔ جس نے یہ اعمال صالحہ بجا لائے نا، وہ بندہ سن لے، ثم استقاموا، ایک دن نماز نہیں، ایک دن روزہ نہیں، اے نہیں کسے دن رکھیا تھے کسے دن نہیں، یہ نہیں، استقامت اختیار کی ہے، پکا رہا ہے، سب نے زور لگایا ہے، ماں باپ نے بھی زور لگایا ہے، بہن بھائیوں نے بھی زور لگایا ہے، ایڈیاں عبادتاں دیاں لوڑ کوئی نہیں، تے چلو کوئی نہیں، کول نہ کرو، کی کر لو، کی کر لو، ہاں جڑا کرتوت ہوندا پیا نا وہ دسو، ہاں اجتماعی دعا، تے وہ بھی ہن رولا پیا گیا بھئی یہ بھی کم ٹھیک نہیں، تے پھر کہندے نے کی کر لو؟ قرآن خوانی، نا ویکھو نا کیڈے چن چن کے مٹھے نا، تاکہ بندہ رولا نہ پاوے۔ تے ہن جے بندہ آکھے بھائی قرآن تو بہت چوکھا پڑھے ہیں کہ نبی دے صحابہ تے نبی چوکھا پڑھے نے، تے یا پھر انی گل کہہ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 سالہ مدنی دور تے 13 سالہ مکی دور نبوت دا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 3 बेटियां फौत हुई, हजरत ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम। अल्लाह दी इन्हां ते रजामंदियां ते रहमतां होवन। एक बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप दी वफात तो 6 महीने बाद फौत हुई, बाकी आप दी जिंदगी च फौत हुई। ते 3 पुत्र भी जिंदगी विच फौत होए। नबी सोने अगली गल कुरान खानी आंदा सी कि नहीं? कुरान असी ते उंज ठगियां पे लाने ना, आंदा सानू कोई नहीं, उंज फराड लांदे आ। ते बुलाए किन्हां ने? जेड़े ओ मौलवी बुलाए ने, जेड़े हाफज बुलाए होए ने ना, वो भी की आंदे ने, तुसी साडे नाल ठगी लाओ। असी ते उन्हां दी नजर कित्थे हुंदी है? खाने ते जेब विच। याद रखियो, जिन्नियां मर्जियां रस्मां कर लो, बख्शिश उदों ही होनी है जदों नबी सोने दी सुन्नत दे उत्ते आना। जदों सुन्नत ते नहीं ना आना, लख कर लो कोशिशां, उल्टा गुनाह लभना, सवाब नहीं। नबी दी मुखालफत नाल सवाब लभदे ने कि गुनाह लभदे ने? गुनाह लभदे ने। फिर कियामत वाले दिहाड़े नबी की लेबल लाणगे जे? मैं ते साथियां नू साफ ते खुला आखदा हुन्ना, मनु ताई आखदे ने तुसी बड़े डाडे हो, बड़े सख्त हो। भाई मैं कोई लोकां दे मकान पे हटाना कि मैं सख्त हो गया? ओ भाई मैं सख्त तावा, मैं कहना ओ दीन च हेरा फेरी ना करो, जो दीन है ओदे ते रवो। मकान च हेरा फेरी करन देंदे हो किसे नू? पैसे दे विच करन देंदे हो किसे नू? ओनू जे बंदा कवे घट नोट ने की कहंदे हो? आ दोबारा गिन भाई, फिर गिन। ओ फिर कवे घट ते की कहंदे हो? ए मनु फड़ा, आपे गिनदे हो। ओ दीन दे मामले च, किसे दुनिया दे मामले च किसे बंदे नू गड़बड़ नहीं हो करन देंदे। ते दीन दे मामले च जेड़ा मर्जी गड्डी भजाई फिरे जिंज दी मर्जी, ते तुसी कहो नहीं बख्शिश हो गई है। बख्शिश नहीं। सुन लो, ये गल मैं हरफे आखिर कहंदा हुन्ना ते हर बंदे नू कहना, अगर किसे दा हौसला है इस गल दे उत्ते कि मैं कियामत वाले दिहाड़े नबी दी फिटकार चलांगा, वो हिम्मत करे, वो जो करना चाहता करे, तीजा करे, साता करे, चालिया करे, जुमेराता करे, कुल करे, लोकां नू राजी करे, नाराज करे, जो मर्जी करे, लावे टेल। होवेगा की जदों आणगे ना नबी दे सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, केड़े अज़ा चमक रहे होणगे? हाँ जी, केड़े अज़ा ने? वुजू वाले। ए बावां, ए मत्था, ए 2 पैर, ये 5 चीज़ां की हो रही होणगियां? चमकदियां होणगियां। मालूम की हो रहा इस गल तो तुहानू? वो वुजू भी करते सन, नमाज़ां भी पढ़ते सन, तहज्जुदां भी पढ़ते सन, नाल की करते सन? बिदतां। नाल की करते सन? बिदतां करते सन नाल। ज्यों हुण नबी दे सामने आए ने ना, ते कौन पे डकदे ने? कौन पे डकदे ने? कोई झूठी रवायत नहीं पे सुनांदा, सच्ची पे सुनाना सही। हुण डकदे पे ने फरिश्ते। नबी सोने आखदे ने ऐ ते मेरे अपने ने, मेरे साथी ने, इन्हां नू आण दिओ। की जवाब पे देंदे ने? इन्नका ला तदरी, इन्नका ला तदरी। सोने नबी, ला तदरी तुसी नहीं हो जान दे।
کی سمجھ آئی اتو گل؟ غیب دا علم ہاں یہ کتنے دی گل ہے؟ یہ قیامت والے دانے میدان محشر دی گل ہو رہی ہے. یہ کون جاندا ہے؟ رب. لا تدری لفظاں تے غور کریو. لا تدری ما احدثو بعدک. لا تدری تسی نہیں ہو جاندے ما احدثو انہاں دین وچ نویں نویں کام کڑے قبراں تے اذاناں میلاداں جلوس تازیے تے پتہ نہیں ہور کی نہ کی تیجے تے ساتے تے چالیے تے کل تے برسیاں تے اجتماعی دعاواں انہاں تواڈے وادو کڑیاں تے نا کدا لیا تواڈا بعدک. کی من ہے؟ تواڈے دنیا تو جان تو بعد. تسی جے موجود ہوندے تے پھر تساں تے تردید کرنی سی نا. تسی دنیا تو ٹر گئے ہو تواڈے جان تو بعد انہاں نے اے کرتوت کیتے. ہن اگلا جملہ سن لو اگو جی دی مرضی یہ کرے. جملہ اے وے شافع محشر ساقی کوثر جنہ دے ہتھوں جام پینے نے او کی پہ کہندے نے سوہکن فسوہکن. کی مانا جے؟ پھٹکار انہاں تے خدا دیاں پھٹکاراں تے لعنتاں انہاں تے انہاں نو دفع دور کر دے. کون پہ کہندے جی؟ ہاں جی کون پہ کہندے نے؟ آئے سبق پکا لو. کون پہ کہندے جے؟ نبی سونے. جدی پسلی ہے او قیامت والے دیہاڑے لعنت چل سکدا ہے نبی دی زبان تو رج کرو موجاں مارو جاؤ تیجیاں تے جاؤ کلاں تے جاؤ برسیاں تے جاؤ موجاں کرو جاؤ لوکاں نو راضی کرو. جے پھٹکار چل سکدے ہو قیامت والے دیہاڑے رج کرو تے جے نہیں نہ چل سکدے پھر توبہ کرو پھر باز آ جاؤ اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو. جیڑی نبی دی سنت ہے او دے تے رہو. پیو راضی ہوندا تد وی ماں راضی ہوندی تد وی برادری راضی ہوندی ہے تاں وی جے نہیں ہوندی تے تاں وی. کیوں کہ کسے نال جانا جے کوئی ہوئے کسے نو خیال کہ میرے نال کوئی جاوے گا سکا پتر نہیں جے جانا. جانا کنج جے کلیاں تے کیڑی شے جانی جے اعمال جانے اعمال صالحہ جانے نے. یہی میرے رب نے کہا ربنا اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور دین کو سمجھ لیا توحید کو سمجھ لیا سنت کو سمجھ لیا سمجھنے کے بعد ثم استقاموا پھر ہلے جلے نہیں ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں پھر پکے ہو کے دین کے ان احکامات کے اوپر قائم ہو گئے پکے ہو گئے. کوئی راضی ہے یا ناراض ہے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں یہ دین پہ پکے ہو کے اپنی زندگی گزارنے لگے. اب ان سے برادری بھی ناراض قبیلہ بھی ناراض شہر بھی ناراض دوست بھی ناراض باتیں کرنے والے تانے دینے والے سب تانے بھی دیتے ہیں ساتھ بھی چھوڑ گئے ہیں. اب بندہ پریشان ہے میں اکیلا ہوں میرا کیا بنے گا. فرمایا تو گھبرا نہیں تو نے بڑا اونچا دعویٰ کیا ربنا اللہ یہ تیرا بڑا اونچا دعویٰ ہے اور تو ڈٹ گیا ہوا ہے اس دعوے کے اوپر. تو نہ گھبرا کہ میرے ساتھ میرا جنازہ کون پڑے گا اور مجھے دفنائے گا کون اور مجھے اٹھائے گا کون اور مجھے لے جائے گا کون اور میرے آخری وقت میں میرا ساتھ کون دے گا نا. فرمایا تو گھبرا نہیں اگر بندے تیرے مخالف ہو گئے کوئی پرواہ نہیں تو نے دشمنی مول لی ہے میری وجہ سے تو اب دیکھنا تتنزل علیہم الملائکہ میری وجہ سے تو نے دشمنی لی
تو نے بدعات کا انکار کیا، تو نے شرک کا انکار کیا، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اب میری وجہ سے تو نے کیا، لوگ چھوڑ گئے ہیں، میں رب نے تو نہیں نہ چھوڑا، میں کیا کروں گا؟ تیری موت کی گھڑیوں میں ایک فرشتہ نہیں، الملائکہ ڈھیر فرشتے تیرے گھر پہ تیرے ارد گرد پورے پروٹوکول کے ساتھ اتر آئیں گے۔ اب بندہ پریشان ہے، وہ منظر دکھائے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے انسان کو سارے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، جنت کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، جہنم کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے، وہ مناظر سامنے آ گئے ہیں، ادھر فرشتے ہر جگہ فرشتے موجود ہیں۔ اب یہ بندہ پریشان ہے، ہائے یہ بھی چھوڑ گئے، اب دنیا بھی چھوٹ رہی ہے، یہاں سے بھی جا رہا ہوں، میرے بچے میرے گھر والے ان سب کا کیا بنے گا، اور جس جہان میں جا رہا ہوں وہاں میرا کیا ہوگا؟ فوراً اللہ کا حکم فرشتے سنانے لگ جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، کس گل دا ڈر؟ میں دنیا میں نے نیکیاں کی ہیں، اور دنیا میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے قرآن پڑھے، میں نے تراویح پڑھی، میں نے صدقات و خیرات دیے، میں اللہ کا قرآن سنتا رہا، میں توحید پہ پکا رہا، یہ میرے اعمال صالحہ ہیں، کہیں میرا رب رد نہ کر دے۔ تو فوراً فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو، ڈر نہیں، تیریاں نیکیاں رب نے قبول کر لیاں نہیں، ڈر نہیں، ولا تحزنوا، تے اے بھی غم نہ کر کہ میرے کل غلطیاں بھی تے ہوئیاں نے نا، میں بھی تے انسان سا نا، کمیاں بھی ہوئیاں، کوتاہیاں بھی ہوئیاں، کدھر میرے گناہ دی پکڑ نہ ہو جائے۔ رب دی طرفوں اعلانی لا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، او دا بھی غم نہ کر، میں تیرے گناہ بھی معاف کر دیتے نہیں، تے میں تیریاں نیکیاں بھی قبول کر لیاں نہیں، تے ہون اس جہان نو تو چھٹن لگے ہیں، تے اس جہان وچ چلاویں میرے دعوے تے اتے، رکن اللہ دے اتے، اے جہان پہ چھوڑنا وے، سن لے ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، ربنا اللہ بھی کہا اور استقامت بھی اختیار کی، فرشتوں کی جماعتیں بھی آ گئیں، بشارتیں بھی مل رہی ہیں، ابشروا بالجنہ، او جس جنت کی خاطر تو نے مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اپنے اور دوسروں کا غم بھی تو نے جلا، وہ برداشت کی تکلیفیں، اب وہ جنت کی بشارت بھی سن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت بھی تجھے ملنے والی ہے، اور رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے تجھے لینے کے لیے، ہم آئے ہیں تجھے لینے کے لیے، اور ہم کون ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے کیا ہوں گے؟ دوست۔ جے فرشتے دوست ہو جان اللہ دے حکمہ نال، پھر اے دوستی کاٹے دیے کہ وارے دیے؟ ہاں، جو دنیا کے دوست ہیں وہ دنیا میں مفادات تک رہیں گے پھر ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور اوکھے وقت آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، اور کہہ رہے ہیں جس مقام پہ تجھے لے کے جا رہے ہیں نا، ذرا اس مقام کا بھی حال سن لے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے۔ اور تمہارے جو چیز چاہیں گے
دنیا میں تو گندگیوں سے رکا رہا، حرام کاریوں سے رکا رہا، شرابوں سے رکا رہا، بے ایمانیوں سے رکا رہا اور برے اعمال سے رکا رہا۔ اب تو تمہارا جی چاہتا ہے جنت میں سیر کروں، جنت میں پھروں، جنت کی میں نعمتیں کھاؤں اور مجھے حوریں بھی مل جائیں، جنت کی وہ عورتیں بھی مل جائیں۔ تو پھر ڈیمانڈ جو تو چیز چاہے گا وہ تیرے سامنے آ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، چاہت بھی کرنا تب بھی ملے گا، اور ڈیمانڈ کر تب بھی ملے گا۔ یہاں قحط نہیں پڑا، یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں یہ نہیں ہوا کہ اب یہ چیز کم ہو گئی ہے تو عوام کو نہیں ملے گی۔ نانا، میرے خزانے وسیع ہیں، جو تو ڈیمانڈ کرتا جا وہ تجھے ملتا جائے گا۔ اور دنیا میں تو نے زندگی گزاری میری مرضی کے مطابق، اب تو بول میں تیری مرضی کے مطابق دیتا جاؤں گا۔ اگر دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزاری پھر وہاں رب کی مرضیاں یہی ہوں گی، چل جہنم میں۔ اور اگر دنیا میں زندگی رب کے حکموں سے، حراموں سے رک کر، حلال کو اپنا کر، دین پہ چل کر، استقامت اختیار کر کے، نبی سونے کی اتباع کر کے زندگی گزاری، سنت پہ گزار گیا نا، تو پھر جو مانگے گا وہ ملے گا۔ ہائے اتنی بڑی ڈیمانڈ کہ جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ یہ بندیاں دی گل نہیں ہوں، نزلن یہ مہمان نوازی ہے، کس کی طرف سے؟ او غفور، اوے جڑا گناہ معاف کرن والا ہی، انہی طرفوں اعلان ہی، اج دسترخوان اج مہمان نوازیاں ہوندیاں پیاں نی۔ رحیم تے اج دے دن ایمان والیاں دے گناہاں نوں نے کی کر دیتے ہے؟ معاف دا اعلان کر دیتا ہے تے اپنی رحمت دا اعلان کر لیا ہے۔ جڑے 99 حصے رحمت دے رکھے سن رب نے، ایک حصہ تقسیم کیتے سی جدے وچ ماں دی بھی محبت، باپ دی بھی شفقت، بہن بھائیاں دی بھی محبت، ہر چیز دی محبت ایک حصے وچ، تے 99 حصے اللہ نے اپنی رحمت دے رکھے ہوئے نے ایمان والیاں واسطے۔ اج او رحمت میری تقسیم ہو رہی ہے، وہ مل رہی ہے، پر اسے ملے گی جس نے زندگی کس پہ گزاری؟ ربون اللہ کہہ کے پھر استقامت، اس کے لیے یہ فرشتے آئیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اور دوسری بات، استقامت کا موضوع بھی اسی لیے میں نے رکھا ہے کہ بتلانا یہ چاہتا ہوں، اوے رمضان گیا تے نمازاں گئیاں کہ نہیں گئیاں؟ نہیں، روزے گئے تے ہن روزے گئے، اور نفلی روزے رکھو۔ قرآن بھی رمضان دے نال ہی ختم، تے ہن قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں؟ پڑھنا ہے۔ اس لیے استقامت کی ہے کہ جو نیکیاں رمضان میں کر کے آئے ہو، اب رمضان کے بعد کیا دکھاؤ؟ اس میں استقامت دکھاؤ، وہ اعمال صالحہ کرو، پکے ہو کے کرو۔ اگر چاہتے ہو فرشتے تمہیں اور مجھے پروٹوکول کے ساتھ رب کے پاس لے کے جائیں، پھر یہی ہے حل۔ اور اگر چاہتے ہو کام خراب ہو جائے تو پھر مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ میرا کام تو ہے ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو بس اتنا ہے، پہنچا دینا۔ مجھ پہ ہے، میں نے بات پہنچا دی ہے۔ اب انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہماری کون سی سورت شروع تھی؟ سورۃ الکہف شروع تھی، اور اس میں مضمون ہمارا تھا قوموں کا رویہ
اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور اپنے مصلحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی مصلحین جو اصلاح کرتے ہیں، واعظین جو اصلاح کرتے ہیں قوموں کی، تو قومیں انہیں ریٹرن کیا دیتی ہیں، واپسی کیا کرتی ہیں قومیں، وہ انشاءاللہ سورہ کہف کا مضمون ہے، تو وہ پورے قرآن سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ قوموں کے جواب کیا آتے ہیں اور نبیوں کے جواب کیا آتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اعمال صالحہ پہ استقامت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔